اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی ہلا دینے والا ہے، جو بیسیکلی قیامت والے دن ہوگا۔ اور جو اس واقعے کا نام ہے، جو کہ ہمیں بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ ہے خطبۃ الشیطان، شیطان کا خطبہ۔ شیطان ایک خطبہ دے گا، ایک بیان دے گا، اور اس کا یہ بیان بیسیکلی ہوگا قیامت کے دن۔ اور کچھ کہتے ہیں جیسے ہی قیامت ختم ہوگی اس وقت، اور جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب ہمیں یہ خود سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں مینشن کر رہے ہیں، وہ ہمیں کیوں خطبۃ الشیطان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ اس کا بیان قرآن مجید میں کیوں ہے؟ وہ خطبہ جو ابلیس دے گا اپنے پیروی کرنے والوں کو، اور اس کا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے راستے ٹھیک کر لیں، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سزا بنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مستقبل کے حال بتا رہے ہیں، اور اس کا خطبہ سنا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے، تاکہ ہم اس کو سنیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اس سے پہلے کہ ڈائریکٹلی ہم اس سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سنا کے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو لوگ کمزور ہوں گے، جو لوگوں کی اکثریت ہوگی، جو کہ بیسیکلی لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم نے صرف تمہاری پیروی کی، تم لوگ تھے جنہوں نے بتایا تھا ہمیں ان گناہوں کے بارے میں کہ ہم کفر کریں، کہ ہم یہ کریں، اور ہم تمہارے تابع رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اب کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو کہ تم ہمیں ہلکا سا بھی یا پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکو؟ تو جو پورا کا پورا مجمع ہوگا نا، وہ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھے گا کہ تم ہمارے بڑے تھے، ہم نے تمہیں انچارج بنایا، اور تم ہی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرو، کہ انبیاء کا کفر کرو، اور ہم تمہاری عزت کیا کرتے تھے، ہم تم پر اپنا مال لگاتے تھے، تو کیا اب تم ہماری مدد کر سکتے ہو، یا تھوڑی سی بھی کوئی مدد کر سکو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں؟ ہمیں سب کو اس کا جواب پتہ ہے۔ وہ آگے سے کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہ بس بھائی ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو خود ہدایت نہیں ملی، اگر اللہ نے ہمیں نہیں ہدایت دی تو یہ ہمارا کوئی قصور تھوڑی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو قصوروار ٹھہرائیں گے نعوذ باللہ۔ اور جب کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ تمام کی تمام انسانیت برابر ہے، خاص کر جب بات عقل کی ہو رہی ہوتی ہے، خاص کر جب بات برائی اور سچائی کی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ کفر کرو اور آپ آگے سے کہو ہاں میں کفر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، وہ اپنے بڑوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اور جو بڑے ہیں وہ کہیں گے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ وہ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ وہ شیطان کو، وہ شیطان کی طرف مڑیں گے۔ اب وہ قصوروار ٹھہرائیں گے شیطان کو کہ تمہارا قصور ہے، تم نے ہمیں یہ گمراہ کیا، اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے، اگر ہم تمہاری تابع نہ ہوتے تو ہم سب کے سب، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ ہمارے مفسرون یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ابلیس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اور سب کے سب ابلیس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوں گے، اور پھر جو ہے ابلیس کھڑا ہوگا اور یخطب، خطبہ دے گا، اور یہاں سے اس کا نام آیا خطبۃ ابلیس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنے سے بچائے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کی جو پیروی کرنے والے ہوں گے نا، اس کے لیے ایک ممبر لے کر آئیں گے، اور وہ ممبر پہ کھڑا ہوگا، اور جہنم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ابلیس کے خطبے کو سنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب سب کا سب ختم ہو جائے گا نا، اور تمام کام جو ہیں جو ہونے تھے ہو جائیں گے، جنت کے لوگ جنت میں اور جہنم کے لوگوں کو جہنم میں جب پھینک دیا جائے گا، جب وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، اور یہ سب کا قصوروار شیطان کو ٹھہرا رہے ہوں گے، اس موقع پہ اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، اس وقت کیا اب میں جھوٹ بولوں، کیا اب میں بولوں، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، تمہارے ساتھ دو وعدے کیے گئے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا وعدہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر تمہارے پاس میرا وعدہ آیا میری طرف سے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کس وعدے پر عمل کیا۔ آپ دیکھیں گے جو جنت واسی جنت میں ہوں گے اور جہنم میں جہنم واسی ہوں گے، تو ان دو وعدوں کے نتیجے میں ہی ہوں گے، ان میں سے کسی ایک وعدے پہ عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا۔ وہ یہ کہے گا میں نے تم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں چھپایا تھا، وہ تو تمہارے سامنے تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں اس کا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ووعدتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میری پیروی کرو کہ تم لمبی زندگی گزارو گے، کہ میری پیروی کرو کہ تم انجوائے کرو گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری پیروی کرو کہ تم جنت میں جاؤ، میرے تابع ہو جاؤ اور اصلاح والی زندگی گزارو۔ یہ دو وعدے تمہارے سامنے تھے۔ اب تم اور میں یہ دونوں جانتے ہیں ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے وہ سچے تھے، اور جہاں تک بات میری ہے میں نے جھوٹ بولا۔ اور پھر ابلیس کہے گا کہ تم میرے گرد کٹھے ہو، تم مجھ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ دو، خود کو ملامت دو۔ کیوں؟ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا،
میں نے تمہیں کسی بھی طرح سے فورس نہیں کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرو. میں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے نہیں لے گیا کہ تم یہ کرو یا یہ کرو. وما کان لی علیکم من سلطان. میں نے صرف ایک کام کیا، میں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تمہیں جھوٹ بولا، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تم پہ. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. جو کام صرف میں نے کیا نا، میں نے صرف تمہیں دعوت دی، تمہیں کہا کہ بھائی میری پیروی کرو، اور اللہ نے بھی کہا کہ ان کی پیروی کرو. دونوں وعدے تمہارے سامنے تھے، تم نے میری پیروی کرنا چاہیے. میں نے تمہیں کوئی فورس تو نہیں کیا تھا کہ میری پیروی کرو. اور آخر میں کہے گا کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ اب اس حالت میں ہم دونوں جہنم میں ہیں. نہ میں تمہاری اب کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس میں تمہارے کسی کام آؤں، اور نہ ہی تم میرے کام آ سکتے ہو. سو اب ملامت دینے کا کیا فائدہ؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. میں تمہارے شرک سے کفر انکار کرتا ہوں. ایگزیکٹلی بولے گا. اب اس کا بھلا کیا مانا ہو؟ میں کفر کرتا ہوں کا مطلب ہے کہ میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا تمہارے شرک کو، یعنی تم جو مجھے میری عبادت کیا کرتے تھے. اب سوچیں کہ کیا لوگ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جو عبادت ان کا کرنا تھا نا، وہ یہ تھا کہ اس کو فالو کرتے تھے، اس کی مانتے تھے. جو بھی شیطان چاہتا وہ یہ کرتا، یہ اس کی عبادت کرنا تھی. یہ بھی ایک قسم کی عبودیہ، ایک قسم کی عبادت میں آتا ہے. اور عبادت کی بیسکلی معنوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی کو فالو کرتے ہو. سمعنا و اطعنا. سو ابلیس جو ہے ان کا یہ ماننا عبادت کے زمرے میں لیتا ہے. وہ خود کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں تمہارا مجھ سے یہ شرک کرنا. یعنی وہ نہیں مانے گا. اب میں نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں. اب میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. تمہارا اور میرا معاملہ آج ختم. تم اپنے راہ، میں اپنے راہ. اپنے حالوں پر جاؤ. کہ کوئی شک نہیں جو ظالمین ہیں، جو گنہگار ہیں، اس دن نعوذ باللہ بہت ہی دردناک عذاب دیکھیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم.